سمجھ میں آ جائے نا کیا خوبصورت حکومت آنے والی ہے، ہمیں نیند ہی نہ آئے، نیند ہی نہ آئے. پتہ نہیں ہے نا، نہ گزشتہ کا پتہ ہے کتنی خوبصورت حکومت تھی، نہ آنے والے کا پتہ ہے. جو بھی چیز بیت المال میں آتا تھا وہ بیت المال میں رہتا نہیں تھا، فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا تھا. کسی بینک میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں بینک تھا ہی نہیں. ابھی یہ جو دینار اور درہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا تھا. آج بھی اس کی وہی قیمت ہے. آپ کے پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خون پسینے سے کماتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. چورانے کا نیا طریقہ ہے نا، چوری کا سسٹمیٹک طریقہ ہے. آپ کی محنت چرا کے لے جاتے ہیں، صفر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے. بھئی میں نے اتنی محنت سے کمایا کیا کروں؟ بینک میں رکھو. اور یہ کمائی میں کس شکل میں رکھوں؟ درہم و دینار ہے؟ نہیں، کرنسی کی شکل میں رکھو. یہ کرنسی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے سونا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف فگرز ہیں. اب تو پیپر بھی ختم ہو گیا، اب تو صرف ڈیجٹس بتاتے ہیں، اتنے سے اتنے تک کے ڈالر تمہارے بینک میں آ گئے. پیپر کی بھی اب زحمت نہیں ہے. جو کرپٹو کرنسی ہے وہ اور داستان ہے. یہ چوریاں ختم. جو مال آئے گا بیت المال میں نہیں رہے گا، کسی بینک میں نہیں رہے گا. آپ کا سارا مال جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ بینک اپنے نام پہ لے کے سرمایہ داروں کو دے دیتا ہے. ان کے پاس بیچارے، ان کے پاس پیسے کم ہیں نا، اس لیے آپ کا سارا مال بھی جمع کر کے انہیں دے دیا جاتا ہے. علی نے کیا کیا؟ سارے سرمایہ داروں سے سارا مال لے کر عوام میں دے دیا. کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. جو بھی مال آتا تھا فوراً لوگوں میں چلا جاتا تھا. اچھا، لوگوں میں جب اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا تو وہ پیسہ پھر استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا، بزنس میں لگنا چاہیے. اس کے لیے کیا کیا علی نے ایک اور قانون کیا ہے؟ منع کنز ذخیرہ اندوزی. سونے چاندی کی صورت میں آپ اپنے مال کو، ویلث کو چھپائے رکھیں، ذخیرہ کریں، یہ ممنوع. 4,000 4,000 دینار یہ آپ کا خرچ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. ما فوق 4,000 کنز، اس سے اوپر جو کچھ ہوگا وہ کنز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے. 4,000 لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 1 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ روپیہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے خرچ کے لیے. 1 کروڑ سے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے. مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ کنز نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتے. بات منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، اگر سونے چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتا، مالک بھی میں ہو سکتا ہوں، پھر کیا کروں؟ اسے مارکیٹ میں لے کے آؤ. جتنا پیسہ ہے اسے مارکیٹ میں انویسٹ کرو، اس کے ساتھ کام کرو. یعنی جتنا پیسہ تھا وہ بجائے اس کے کہ یاقوت کے محل بنے اور ذخیرہ بنے اور چھپائے رکھا جائے، وہ مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ میں جابس بنی. 2 کروڑ نوکریاں ایک دن میں. حکومت کو کوئی پیسہ نہیں لگا، 2 کروڑ نوکریاں بھی ایک دن میں آ گئی. کیا؟ جس کے بعد جتنا پیسہ ہے سب لے آؤ بازار میں. اگر بازار میں نہیں آئے گا، شرطۃ الخمیس، امیر المومنین جو ضبط ہو گیا پھر وہ اس کا نہیں ہے. کہاں گئی مہنگائی؟ کہاں گئی بے روزگاری؟ علی کی حکومت ہے. کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بیکاری نہیں ہے. حکومت امام زمان میں نے بتایا تھا کہ لوگ اشتہار چلائیں گے ٹی وی پہ. اس وقت پتہ نہیں کیا کیا میڈیا ہوگا، میڈیا پہ اشتہار چلے گا، اپیل کریں گے کوئی فقیر ہے ہم سے آ کے صدقہ لے لے. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آنے والے میں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے، امیر المومنین کے زمانے میں کوئی فقیر نہیں تھا، ایک گداگر نہیں تھا. دعویٰ ہے یا دلیل بھی ہے؟ جی دلیل ہے. ایک شخص گداگری کر رہا تھا، کوفے میں مانگ رہا تھا. امیر المومنین نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا میری حکومت میں گداگر؟ یہ کیسے ہوا؟ جواب دینے والے نے کیا کہا؟ ھذا نصرانی.
جواب کیا تھا؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ نصرانی ہے۔ امیر المومنین تو نہیں پوچھا تھا نا، من ھذا نہیں پوچھا تھا، یہ کون ہے؟ کہا تھا یہ کیا ہے؟ میری حکومت میں گداگری، ایک گداگر پیدا ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ہوگا؟ کہا یہ تو نصرانی ہے، مسلمان تو کوئی گداگر نہیں ہے۔ فرمایا نصرانی ہے تو کیا ہوا؟ جب یہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تم نے اسے چھوڑ دیا، اسے بیت المال مسلمین سے حقوق دو۔ سوشل سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کس کے لیے؟ جو مسلمان نہیں ہیں۔ کہاں سے؟ بیت المال مسلمین سے۔ کوئی ٹیکس نہیں تھا امیر المومنین کے زمانے میں، غریبوں پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ابھی کسی نے مجھے لکھا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکس زیادہ کریں تو اکنامکس نیچے آ جاتی ہے، اکنامکس گروتھ رک جاتی ہے۔ کسی نے مجھے ٹیکس کیا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کو حق ہے اتفاق نہ کریں، ریسرچ ہے، میں وہ سارے ریسرچ اور سب یہاں تو پیش نہیں کر سکتا۔ آئیں میرے پاس، میں آپ کو قانع کروں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تھوڑا سا پڑھ لیں۔ رہ گیا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، جو چور آپ کو بتاتے ہیں وہ اور ہے۔ چور آپ سے یہ کہتے ہیں زیادہ ٹیکس دو ملک ترقی کرے گا۔ آپ اگر زیادہ ٹیکس دیں، یہ زیادہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ انہی بیوروکریسی میں جاتا ہے، انہی سیاست دانوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو شہر اقتدار کے لوگ ہیں، آپ تو خوب جانتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ نہیں، کہاں ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ تھرڈ ورلڈ ملکوں کی بالکل بھی ترقی نہیں ہوتی ٹیکس زیادہ ہونے سے۔ علی غریبوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے، محال تھا، کیسے ممکن ہے غریبوں سے ٹیکس لیا جائے؟ وہ جو بیت المال میں آیا وہ سب کو دیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، حکومت انہیں دے رہی ہے، لے نہیں رہی، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لے رہی ہے۔ پھر یہ جو زکوٰۃ ہے، خمس، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آمدنی پر نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اسلامی ٹیکس ہے یہ آپ کی آمدنی پہ نہیں ہے، یہ آپ کی بچت پر ہے، آپ پر ہے ہی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، نمازیوں سے کہا جا رہا ہے پھر جاؤ بازار میں کماؤ، کمانے کے بعد اتنا کماؤ کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو جائے، جب تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوگا تو تم زکوٰۃ دو گے۔ کسی ایسے فرد سے جو اپنی ضرورت کا نہیں کما سک رہا اس سے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ بھی جو ٹیکس ہے یہ بھی غریبوں کو جا رہا ہے۔ یہ امیر المومنین کی حکومت ہے، اسی زمین پر رہی ہے، اس کی تاریخ موجود ہے، اور بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے بعد 70 سال تک سب کو ختم ہوتا رہا ہے، سندھ سے اسپین تک